بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی میں آج ہم پڑھیں گے قناعت کی تعریف کے حوالے سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس بندے کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، انسان اسی حالت کے اوپر اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دلا اگر قناعت بدست آوری، کہ اے دل اگر تو قناعت کو ہاتھ میں لے کر آئے گا، در اقلیم راحت کنی سروری، تو راحت کے یعنی آرام کے ملک میں تو سرداری کرے گا۔ اگر بالفرض کوئی شخص اللہ کی تقسیم کے اوپر نہ بھی راضی ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان کے مقدر میں ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، لیکن نہ تو وقت سے پہلے ملتا ہے اور نہ ہی مقدر سے زیادہ ملتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ در اقلیم راحن، آرام کے ملک میں کنی تو کرے گا سروری سرداری۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، قناعت اختیار نہیں کرتا، تو وہ خود بخود ہی پریشان ہوگا، اپنی زندگی کو پریشان کرے گا۔ اگر تنگ دستی ز سختی منال، اگر تم محتاج ہے تو سختی سے نہ رو۔ منال جو ہے یہ نہیں کا صیغہ ہے، نالیدن مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے رونا۔ نالت مضارع ہے، نال امر ہے، اور منال یہ نہیں کا صیغہ آئے گا۔ اگر تو تنگ دست ہے تو سختی کی وجہ سے مت رو، کہ پیش خرد مند ہیچ ہست مال، کہ عقل مند شخص جو ہوتا ہے اس کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ندارد خرد مند اد فقر آر، کہ عقل مند آدمی جو ہے وہ فقر کی وجہ سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ کہ باشد نبی را اد فقر افتخار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھانا دیں، رزق دیں، اور ایک دن میں بھوک کی حالت میں گزاروں۔ جس دن تیرا رزق، تیری نعمت استعمال کروں تو اس وقت میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس وقت میں بھوک کی حالت میں گزاروں تو اس وقت میں صبر کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فقر کو اختیار کیا، اور یہ جو فقراء ہیں یہ کل قیامت والے دن جنت میں امراء سے 40 سال پہلے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ 40 سال پہلے امراء سے، اغنیاء سے یہ فقراء، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والے یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ غنی را زر و سیم آرائش است، مالدار کے لیے سونا چاندی یہ زیب و زینت ہوتے ہیں۔ وہ لیکن فقیر اندر آسائش است، لیکن فقیر جو ہوتا ہے، درویش جو ہوتا ہے، سادہ لوہ جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ اندر آرائش است، اندر آسائش است، وہ آرام کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ امیر ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، تو وہ سونے کے ذریعے، چاندی کے ذریعے، دولت کے ذریعے اپنا سکون حاصل کرتا ہے اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو فقیر ہوتا ہے یہ آرام اللہ تعالیٰ اس بندے کو فقر ہی کے اندر جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جہاں پر اس نے دولت لگا کر سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ بغیر دولت کے ہی وہ سکون عطا کر دیتا ہے۔ غنی کر نباشی مکن اضطراب، آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو مالدار نہیں ہے تو بے چینی اختیار نہ کر۔ آج دیکھیں ہر دوسرا آدمی جو ہے
اس کا یہی مسئلہ ہے کہ کسی سے پوچھے تو کرپشن کیوں کر رہا ہے، کسی سے پوچھے تو فلاں کام کیوں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میرے بال بچوں کا مسئلہ ہے۔ تو غنی کرنا باشی، شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو مالدار نہیں ہے تو ماکن اضطراب، تو بے چینی اختیار نہ کر کہ سلطان نہ خان خراج اد خرام، کہ بادشاہ کبھی بھی بنجر زمین جو ہوتی ہے اس سے ٹیکس نہیں لیتا، کہ یہ قاعدہ ہوتا ہے ٹیکس اسی زمین سے لیا جاتا ہے جو فصل والی ہوتی ہے، فصل کے اوپر ہی خراج آتا ہے۔ تو بادشاہ کبھی بنجر زمین سے ٹیکس نہیں لیتا۔ مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا مال کم ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا ہے حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر کی مٹی جو وہ انسان کا منہ جو ہے وہ بھر دیتی ہے۔ قناعت بہرحال اولا ترست، قناعت کرنا بہرحال کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے۔ قناعت کند ہر کے نیک اخترست، قناعت اختیار کرتا ہے وہی شخص جو خوش قسمت ہوتا ہے، نیک بختوں والا ہوتا ہے، وہی بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اللہ کی تقسیم سے ہٹ کر توجہ نہیں کرتا۔ ز نور قناعت بر افروز جاں، قناعت کے نور سے جان کو روشن کر، قناعت کے نور سے اپنے دل کو اپنے دماغ کو جو ہے وہ روشن کر کے اس سے تجھے اللہ تبارک و تعالی ذہنی سکون بھی عطا کرے گا، تجھے جسمانی سکون بھی عطا کرے گا۔ تو قناعت کے نور سے اپنی جان کو روشن کر، گر داری از نیک بختی نشاں، اگر تو نیک بختی سے نشانی رکھتا ہے، یعنی اگر تیرے اندر کوئی نیک بختی والی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ان نیک بخت چیزوں میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا تھوڑا مال ہو لیکن با برکت ہوں، وہ اس مال سے بہتر ہوتا ہے جو زیادہ ہوں اور بے برکتہ ہوں۔ کتنے ہی لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں عطا کیے ہوتے ہیں، لیکن بے برکتی ایسی ہوتی ہے، کبھی ان کی اولاد جو نافرمان نکل آتی ہے، کبھی کوئی قدرت کی طرف سے کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، کبھی تکلیف کبھی مصیبت، تو وہ لوگ انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا مال ہو بابرکت مال ہو، وہ اس مال سے بہتر ہوتا ہے جو زیادہ ہو لیکن اس کے اندر برکت نہیں۔ اگر یہ ایک جملہ اور ایک نقطہ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو کبھی بھی لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر اضطراب، بے چینی اور افراتفری کا شکار نہ ہوں۔ کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر یعنی 90% لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ہر بندے کو یہی فکر ہوتی ہے سوتے ہوئے کہ کل کھانا کہاں سے کھانا ہے اور مال کہاں سے کمانا ہے، اور صبح اٹھتے ہوئے ان کی دوڑ جو ہے اسی کام کے اندر لگی ہوتی ہے۔ تو جس طرح کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ کا ہم نے قناعت کا باب پڑھا، تو یہ ایک طرح کا قرآن و حدیث کا خلاصہ بھی ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ کس طرح بزرگان دین نے اتنی بڑی باتوں کو چند الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تصوف، اور یہی اسلام کے تعلیمات ہیں، اور انہی چیزوں کے اندر اسلام کا حسن موجود ہے۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ باوقار زندگی گزاریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔